ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے میں شدت آ چکی تھی اور لوگ ابو طالب کے پاس جا کر اس بات کا سمجھوتا کرنے کی پیشکشیں کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی ہم کوئی ایسا معاملہ کر لیں کہ خدا نخواستہ کل آپ کی وفات کے بعد اگر ہم نے آپ کے بھتیجے کو کچھ کہا تو عرب لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ چچا کی زندگی میں تو جرت نہ ہوئی اور اب اس کے بعد مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونے لگا۔ اتنے میں ہی 10 سال آ گئے اور یہ وہ دور ہم پڑھ رہے ہیں جو آپ کے مکی دور کا تیسرا حصہ تھا۔ ابو طالب جو تھے وہ بیمار ہو چکے تھے، 3 سال کی شاب ابی طالب کی گھاٹیوں نے ان کو کمزور کر دیا تھا اور بالآخر رجب کی 6 تاریخ 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ 10 نبوی کا سال غم کا سال تھا، اسی لیے اس کو بعد میں عام الحزن کے نام سے یاد کیا جانے لگا، کیونکہ 2 بڑے سہارے تھے دنیا میں آپ کے اس کام کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے جو لوگوں نے مشکلات کھڑی کی تھیں، تو 2 دیواریں تھیں، یکے بدیگرے وہ دونوں دیواریں گر گئیں۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہم دنیا میں بعض دفعہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا تو ہمیں کچھ لوگوں کی آس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ بعض دفعہ دنیاوی کاموں میں بھی انسان ایک سے زیادہ لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایک تجربہ جو زندگی میں کم از کم ایک بار ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، الا ماشاء اللہ، اور وہ کیا کہ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی مقام پہ تنہا ضرور رہ جاتا ہے۔ وہ سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں جن کی امید پہ انسان کوئی کام کرتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے جو انسان کی چیخیں نکل جائیں اس سے، ایسا کیوں ہوا؟ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اس وقت سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر انسان جو توحید سیکھتا ہے اور جو اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سہاروں کے بیچ میں نہیں ہوتا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان دونوں سہاروں سے الگ کر دیا، اور ابو طالب کی وفات کا موقع بھی ایک عجیب موقع تھا۔ ساری زندگی کی ان کی ہوئی ہمدردیاں، محبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر بار کر رہی تھیں، اور آپ اپنے چچا کے پاس آ کے کہتے ہیں یا امی قل کلیمتن، اے چچا وہ کلمہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، کل میں اللہ کے ہاں آپ کے بارے میں سفارش کر سکوں۔ اور قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دوست ابو جہل نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ دنیا سے جاتے جاتے کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ جائیں گے؟ وہ طور طریقے، وہ چیزیں، وہ عبادت کے مراسم جو بچپن سے کرتے آئے کیا چھوڑ دیں گے؟ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ جملے حق کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں جان چکے ہوتے ہیں، قرآن اور سنت ہمارے سامنے کھل چکا ہوتا ہے،
لیکن ایسے موقع پہ یہ چیز کہ کیا اب ہم باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں اور کیا ہم اپنے بچپن سے کیے ہوئے کاموں کو اب چھوڑ دیں، یہ چیز انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس ایک چیز نے ابو طالب کو آخری وقت کلمہ نہیں پڑھنے دیا، کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے تو ساری زندگی کی ان کی ہمدردیوں اور محبتوں کا صلہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن سفارش کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی تکلیف نہیں دی، سہارے ہی بنے ہیں، اور ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش ان کے حق میں قبول کرے، لیکن یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا کہ جس کے پاؤں میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی حدت سے، اس کی گرمی اور حرارت سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولے گا، اور وہ شخص ابو طالب ہوں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو اسلام سے خیر خواہی رکھنے کے باوجود توحید پہ نہ آئے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا کہ جو سر عام اللہ کو اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے دکھتے ہیں کہ جو چچا کے آخری لمحوں میں اس بات کی حرص کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چچا کلمہ پڑھ لے تو میں اس کی سفارش کروں، لیکن جو ہی چچا کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ بات درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ مشرک کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی نازل ہوئی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ نبی بھی کسی کو خیر نہیں دے سکتا، اگر دیتے تو پھر اپنے چچا کو سب سے زیادہ دیتے، اور اس طرح ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کی وفات جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اسی کے بعد پھر بعض روایتوں میں 3 دن اور بعض میں 2 ماہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئیں، جو اقرأ بسم ربک الذی والی آیات کی پہلی سامعہ تھی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیتیں سنی تھیں تو اس کے بعد گھر میں آ کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ پیغام دیا تھا، اور اس وفا شعار بیوی نے چوں چراں کیے بغیر فوراً آپ کی بات کو مان لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ جو مشکلیں سہیں، جو غم سہے، اور اس راستے میں جو آپ کی مدد کی، اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لگا دیا۔ مال و دولت کثرت سے تھا، اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے دروازے کھول دیے کہ میرا مال آپ کا مال ہے، اس کو جہاں لگانا چاہیں لگائیں۔ اپنا غلام اللہ کے نبی کو ہبہ کر دیا۔ 3 سال تک شاب ابی طالب میں رہی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے چھٹلایا، انہوں نے تصدیق کی، لوگوں نے مجھے محروم کیا، انہوں نے مجھے عطا کیا، اور اللہ نے مجھے اپنی ساری اولاد انہی سے دی۔ 40 سال کی عمر میں یہ عورت اللہ کے نبی کے حرم میں آتی ہیں، نکاح میں آتی ہیں، اور ساری اولاد انہی سے ملی۔ بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ 40 کے بعد اولاد ہو نہیں سکتی، اللہ جب دینا چاہے دے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان قربانیوں کا صلہ جو دنیا میں ملا، اس کا ذکر صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی۔
میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوشخبری حضرت ختیجہ کے سارے غموں کو بھلانے کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سلام بھیجے، سلام قولا من رب رحیم، جنت میں تو وہ بھیجے گا، لیکن دنیا میں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پورا پیش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح آپ کی پیاری بیوی دنیا سے چلی گئیں، غم کے اوپر آپ کو غم ملا، اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ تکلیف میں رہے، دکھی رہے، اور ایسے وقت میں مکہ والوں کا جو ظلم و ستم تھا وہ اتنا زیادہ بڑھا کہ آپ کے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے ارادے سے حبشہ کی طرف چل پڑے، یعنی جو ایک ہلکا سا سہارا پاس تھا وہ بھی پاس نہ رہے۔ لیکن جب ابو بکر ہجرت کی نیت سے نکلے، برق الغماد ایک جگہ وہاں تک پہنچے تو مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ سردار ابو بکر فیاض اتنا بخت دینے والا یہ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اس سے ان کو بڑی آر آئی، کیونکہ عرب لوگ ان چیزوں کے بڑے قائل تھے کہ ہمارا نام بدنام نہ ہو اور ہماری ریپوٹیشن لوز نہ ہو، تو لہٰذا ایک شخص تھا ابن دغنا، اس نے آ کے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر آپ میری پناہ میں ہیں، واپس چلیں، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو لے کے حرم میں آئے، اور ابن دغنا نے آواز لگا دی کہ او مکہ والو، آج کے بعد کوئی ابو بکر کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میری امان میں ہے۔ یہ ایسی تھا جیسے آج کے دور میں کوئی کسی کو لیگل کر لے اور کہے کہ یہ اب میری ذمہ داری میں۔ مکہ والوں نے شرط رکھ دی، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم ابو بکر کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ ابو بکر حرم میں آ کے کھلے عام قرآن نہیں پڑھ سکتے، نمازیں یہاں نہیں پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، نہ صحیح، میں گھر میں پڑھ لوں گا، وہی مسجد بنا لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو بکر نے اپنے گھر کا ایک کونا مسجد میں بدل دیا، اور صبح و شام وہاں قرآن کی آوازیں آتی تھیں۔ چند دن نہیں گزرے کہ ان کے محلے کے لوگ، پاس پڑوسی، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ کے قرآن پڑھنے کے سوز سے، آپ کی آواز سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ گھر پہ نہیں پڑھ سکتے اور جہاں مرضی جا کے پڑھیں، اور خود ہی لگائی بھی پابندی اٹھا لی۔ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتی ہیں کہ کان ابا بکر رجل بکان، ابو بکر بہت رونے والے شخص تھے۔ لا تملکہ علی عینیہ، ان کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس طرح کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی تک ڈالی جاتی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی کوئی اور بیٹی آپ کے سر کو دھوتی تھی، رو رہی تھی کہ باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور آپ تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی کون سی تکلیف تھی جو آپ کو اس وقت نہ دی گئی؟ اور اسی سال پھر 10 نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمع سے نکاح کیا۔ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی دوسری خاتون تھی، ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئیں، دوسری ہجرت کے موقع پہ حبشہ ہجرت بھی کی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا، وہ بھی شروع میں اسلام لا چکے تھے، لیکن جب حبشہ گئے تو کہتے ہیں کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ جب سودا کی عدت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، اور یہی وہ خاتون ہے کہ جو آخری عمر میں انہوں نے پھر اپنی باری حضرت عائشہ کو دی۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گی، زیادہ نہیں، لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگتے ہیں، کیا کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، اور نہ جانے کیا کیا نازیبا لفظ بولے جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا تقابل کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ 25 سال کا نوجوان سب سے زیادہ رنگیلا مزاج ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ جذبات اور جوش، اور انسان کے اندر اگر نفس کے تقاضے ابھرتے ہوں گے تو اسی عمر میں ابھرتے ہوں گے۔ اور آپ کس سے نکاح کر رہے ہیں؟ اپنے سے 15 سال بڑی ایک عورت، 4 بچوں کی ماں، 2 دفعہ پہلے سے شوہر کو دیکھ چکی تھی، تیسرے شوہر تھے اللہ کے نبی ان کے،
پھر ان کے ساتھ جتنا عرصہ رہے کوئی شادی نہیں کی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی عمر کیا ہو گئی ہوگی، 25 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 10 نبوی میں فوت ہو رہی ہیں، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب ہو گئی، اور صرف ایک ہی بیوی پہ گزارا کیا، اور اب وہ بیوی دنیا سے گئیں تو دوسرا نکاح ہو رہا ہے، اور کس سے ہو رہا ہے؟ سودا سے، بڑی عمر کی تھی، کالے رنگ کی تھی، موٹے جسم کی تھی، ایک اور بڑھیا آپ کے گھر میں آ گئی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی یا جو نکاح کیے وہ کوئی اپنے نفس کے لیے کیے؟ آپ کی ہر شادی کے پیچھے ایک قانون تھا۔ کسی موقع پہ اس پہ الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اپنے نفس کے تقاضوں کے لیے نہیں کی، بلکہ امت کے لیے سہولتیں کرنے کے لیے کی۔ تو بہرحال یہ دور جو تھا مشکلوں کا دور تھا، آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے، لیکن ایسے ہی وقتوں میں انسان کو اللہ کا مزید قرب ملتا ہے، اور ایسے ہی وقت میں پھر آپ کے ساتھ جو لوگ ساتھ کام کرنے والے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی ہر طرح کی مشکل کا پورے صبر اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں بھی قرآن پاک میں بیان کی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت بڑے بڑوں کے قدم پھسل جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حوصلہ دیا، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک میں ایسی آیتیں نازل ہو رہی تھیں کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ بھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، بیماریاں آئیں، ہلائے گئے، تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی کہہ چکے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور ان کو کہہ دو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ مشکل دور جب گزرا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی، اور وہ کیا تھی کہ آپ مکہ سے باہر نکلیں، آپ ملک طائف کی طرف جاتے ہیں۔ طائف ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے مری، یا اس سے اوپر کے شمالی علاقے۔ عرب کیا ہے؟ صحرا، پانی پتہ بھی نہ اگے وہاں، پانی کا نشان نہ ہو، اور طائف سرسبز جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں تو اب حالات ایسے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کے دین کا پیغام باہر پہنچایا جائے۔ اس سے عمل کی بات بھی ملتی ہے کہ جب ایک جگہ انسان کو جھٹلا دیا جائے یا وہاں اس کے حصے کا کام پورا ہو جائے تو اس کو پھر دوسری جگہ پہ جا کے دوسرے لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے۔ پیدل گئے، مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے یہ جگہ، آتے ہوئے بھی پیدل اور جاتے ہوئے بھی پیدل۔ سوچئے ذرا، ہم آج تک اللہ کے راستے میں 120 مائلز چلے، 120 میل پیدل، اللہ اکبر۔ اور آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے غلام جس کو آپ نے بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جہاں جس قبیلے سے گزر ہوتا وہاں ان کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں قبیلہ ثقیف کے 3 سردار آپ کے پاس تشریف لائے، جو آپس میں بھائی بھی تھے۔ ایک کا نام عبدی اللیل تھا، مسعود اور حبیب، یہ تینوں شخص تھے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، آپ کو اسلام کی ان کو باتیں بتائیں، تو جواب میں انہوں نے بہت ہی نازیبا کلمات بولے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑ دے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا تو پھر مجھ سے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں کبھی کسی نے اتنا جھٹلایا اللہ کے راستوں میں؟ ہم تو خام خواہ کہتے نہیں، ہم سے باتیں نہیں سنی جاتی۔ ہلکا سا کسی کو کہہ دیں اور کسی کے ماتھے میں تیوری بھی ڈلتی دیکھ لینا تو ہم اپنے سارے اچھے جذبات واپس لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ دیکھیے جن کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا، پھر ان کو اللہ کا دین پیارا نہیں رہتا، اور جس کو اللہ کا دین پیارا ہے اس کو نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنی مال کی پرواہ، نہ انا کی پرواہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنا نہیں رہتا، اس کی انا اپنی نہیں، اس کی جان نہیں، اس کو اپنے آرام کی فکر نہیں، اس کو اپنے مال کی پرواہ نہیں، اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو صرف ایک چاہیے
کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو ان سرداروں نے جھٹلایا، پیچھے سے بھی چوٹ کے کھا کے گئے ہوئے تھے۔ انسان دوسری جگہ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ وہاں پہلے سے حالات اچھے ہوں گے، لیکن حالات اس سے بھی برے ہو گئے۔ 10 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے، ایک ایک کے پاس جا کے پیغام دیتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن ہر ایک کا یہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گنڈے اور بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، آپ کے پیچھے لگتے، پتھر پھینکتے۔ اور یہ سنت آج بھی ہے، میں نے خود طائف جا کے دیکھا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں تو وہ طائف میں رہتے ہیں، اس کے قریب ہی ایک جگہ، تو کبھی بھی طائف کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں میرے ہمیشہ وہی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کا سفر۔ تو کہتے تھے کہ آج بھی یہاں کے بچوں میں یہی عادت ہے، بات بات میں زمین سے پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ تو اتفاق سے بھی لاسٹ ٹائم جب میں عمرے پہ گئی تو موقع ملا جانے کا، یقین کریں میں وہی منظر سوچ رہی تھی کہ آج دیکھیں ہم کتنی آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، اور ہم درس کرتے ہیں تو لوگ خوشی خوشی تیار ہو کے، اور کتنی محبت ملتی ہے نا ہمیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہی باتیں میں سوچ رہی تھی نا، تو ایک دم گاڑی ہماری گزری تو پتہ نہیں کس نے باہر سے زور سے پتھر پھینکا شیشے پہ، تو میں تو خوش ہو گئی، میں کہا چلے سنت تو پوری ہوئی، لیکن حقیقت ایک اثر ہوتا ہے۔ اور وہ وقت تھا کہ آپ کو یعنی اتنی تکلیف دی گئی، کہتے ہیں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کے پاس اتنے لوگ جمع ہوتے کہ بھیڑ لگ جاتی، اور آپ کو پتھر لگے کہ آپ کی ایڑیوں پر زخم آئے کہ آپ کے جوتے پاؤں خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید جو آپ کے ساتھ تھے وہ ڈھال بن بن کر آپ کے سامنے آ رہے تھے، لوگ آپ کو پتھر مارتے اور یہ آگے رکاوٹ بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سر میں کئی جگہ چوٹ آئی، اتنے میں آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ طائف سے 3 میل دور ایک باغ تھا، وہاں جا کے آپ نے جب پناہ لی، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، کھجوروں کی بیلیں تھی وہاں۔ اتنے میں آپ کے دل سے وہ دعا نکلی جس کو آج ہم دعائے طائف کے نام سے جانتے ہیں۔ بتانے سے پہلے میں پوچھوں گی کہ ہم سب میں سے کس کو یہ دعا پتہ ہے یا آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کہاں نسبت ہے اس نبی کے ساتھ۔ ہم یہ تو بہت شور کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں جھٹلاتے ہیں، لیکن ہماری زبان پہ وہ لفظ نہیں آتے کہ جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ تھوڑے سے اعراب کے فرق کے ساتھ اور جگہ بھی ملتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔
تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ انتہائی خوبصورت ہے۔ کبھی انسان زندگی میں ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو جائے نا کہ کوئی سمجھ ہی نہ آئے کہاں جاؤں، نہ جا سکتا ہوں، نہ آ سکتا ہوں، نہ ادھر نہ ادھر، ایسے لمحوں میں یہ دعا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ان سرداروں میں سے ایک کا بیٹا تھا، اس کو اللہ کے نبی پہ ترس آیا، اور رشتہ داری بھی تھی۔ اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام اداس تھا، اس کو بھیجا کہ انگوروں کا ایک گچھا لے جاؤ اور ان کو کھانے کو دے دو۔ میں سوچتی ہوں اللہ کے نبی نے کیا کچھ سہا ہمارے لیے، بھوک پیاس۔ سورۃ توبہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو اتنے دل خراش قسم کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے مرحلے آئے اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے قبول کیے۔ ہماری تو ساری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے جہاں ہماری زندگی میں ذرا سی مشکل آ جائے، لیکن اللہ کے نبی بھوکے رہے، پاؤں میں جوتے چپک رہے ہیں، پردیس ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کوئی ہمیں ایسا کہہ دے، ہمیں تو کوئی ایک دفعہ نہ کر دے، ہم کہتے ہیں نہیں تو نہ صحیح، ہمیں کیا۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا ہے۔ جن کے دلوں میں سچا درد ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے انکار پہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھتے، ان کو یہی بے چینی ہوتی ہے، کیوں، وجہ کیا ہے۔ سچی تڑپ تھی نا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھیجا، وہ عیسائی تھا، اداس، اس کا نام عین سے ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا گچھا پیش کر رہا تھا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور اس کو لے کے کھانا شروع کر دیا۔ اداس نے جب آپ کی زبان سے بسم اللہ کا لفظ سنا، کہنے لگا کہ یہ لفظ آپ نے کیسے بولا، یہاں کے لوگ تو یہ نہیں بولتے۔ آپ نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا دین ہے؟ کہنے لگا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کی بستی میں رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا تم یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اب جب اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے یونس کا نام سنا اور اچھلا، کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ نے کہا ہاں وہ میرے بھائی ہیں، حضرت یونس جو تھے وہ نینوا نام کی بستی سے آئے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کے وہ اتنا خوش ہوا کہ جھک کے آپ کے سر کو اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔ اب یہ منظر دیکھ کے وہ اس کے سردار جو تھے وہ تلملا اٹھے کہ ہم نے اس کو کچھ دینے کے لیے بھیجا تھا، اس کو کیا ہوا؟ کہیں گے تم یہ کیا کر رہے تھے؟ پھر اس نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اس روئے زمین پہ کوئی بہترین شخص چاہیے نا تو وہ یہ ہے۔ یعنی اس نے فوراً پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سچے نبی ہیں۔ لیکن غلام کی کون سنتا ہے؟ اللہ کے نبی کو وہاں سے بھی جانا پڑا۔ اب آپ واپس مکہ کے راستے میں تھے، دل غم سے بھرا ہوا ہے، پہلے ہی 2 چوٹیں کھائے ہوئے تھے اپنے پیاروں کی موت کی، کسی نے پایا بھی نہیں، جھٹلایا ہوا ہے۔ قرن المنازل ایک جگہ آتی ہے اور یہ میقات بھی ہے آج کے دور میں، جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں یا حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ان لوگوں کے اوپر گرا دیں، یعنی ان کو پیس کے رکھ دیں، یہ جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں کیا ہم ان کو ان پہاڑوں میں پیس دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی قوموں میں سے، ان کی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جو اسلام قبول کر لے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے ان کی بات کو ایسی جانے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کبھی احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آیا، کوئی ایسا دور گزرا کہ جو بہت مشکل تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ کون سا دن تھا؟ جب طائف سے میں نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب میں قرن المنازل کے قریب پہنچا تو میں نے اپنے سر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے غور کیا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے بھی کہتے ہیں کہ مجھے سلام کی۔ پھر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان لوگوں کو کچل دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں،
مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ بات آج کس کے کام آئی ہے؟ یہ ہم انڈیا پاکستانیوں کے لیے۔ کیوں؟ کہ ملک اس لیے کہ طائف سے ہی وہ شخص اٹھا تھا جس نے سندھ کو آزاد کروایا، محمد بن قاسم، نام تو سنا ہوگا، یہ طائف سے تھے۔ اگر اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بدلے لینے لگ جاتے اور کہتے ہاں ذرا پیس کے رکھو، ان کو پتہ تو چل جائے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آج ہم تو یہی گرج رکھتے ہیں نا، نہیں، کہا نہیں کرنا۔ اگر اس وقت وہ ان کو تباہ کر دیا جاتا تو شاید پھر آج سندھ بھی آزاد نہ ہوتا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل جم گیا جب آپ کو جبرائیل اور یہ فرشتے کی ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا تو اب بس آپ کا دل مضبوط ہوا۔ وادی نخلا کا ایک مقام تھا، وہاں آپ چند دن رکے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی دکھائی، اور وہ کیا کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھیجا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ دیکھیے جب ایک طرف سے مخالفت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے راستے کھول دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک دروازہ بند ہو تو دوسرا کھل جاتا ہے، اور یہی ہوا۔ سورۃ جن میں اور سورۃ سواد میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر وہاں سے جنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا تھا وہ جا کے اپنی قوم کو بتایا، جس کا ذکر سورۃ جن میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی آمد و رفت جنوں کے ساتھ ہوئی۔ صحیح روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے علاقوں میں بھی گئے تھے۔ دیکھیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان تو انسان، جنوں تک بھی انسان کو جانا پڑے تو انسان جائے۔ اور پھر وہ بہت خوبصورت واقعات تھے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، اور آپ یہ سب کچھ کرتے سنتے سناتے پھر واپس مکہ آ گئے۔ زید کہنے لگے اللہ کے نبی اب پھر مکہ جا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، کیا پھر وہیں جاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، غم نہ کرو، اللہ دیکھنا کوئی راستہ نکالے گا۔ ایمان والے کی یہی شان ہوتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی وہ ہمیشہ خیر کو دیکھتا ہے، اور اس طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں آئے۔ جب واپس آئے تو اس وقت پھر ایک شخص نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور اس کا نام تھا اخنس بن شریک۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں رکھ لو، کہنے لگا میں نہیں کر سکتا، میرا کسی اور سے خلف ہے۔ مکہ میں یہ دور جاہلیت کی رسم تھی کہ لوگ حلیف بن جاتے تھے، پھر صحیح سمجھے نہ سمجھے ساتھ دیتے تھے اس کا۔ کہنے لگا میں آپ کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، سوری، کیونکہ میں نے کسی اور سے عہد کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، اور کہتے ہیں کہ متم جو تھے وہ ہتھیار پہن کر آئے، اور انہوں نے پھر لوگوں کو آواز دے کے کہا کہ آج کے بعد محمد پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج سے یہ میری پناہ میں ہے۔ آپ واپس آئے، حرم میں گئے، آپ نے طواف کیا، حجر اسود کو چوما، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس طرح پھر آپ مکہ میں آ گئے۔ اور اب یہ وہ دن شروع ہونے والے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس سے آگے دوسرے راستے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں سے عمل لینے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے اس کے اگلے واقعات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔